علی محمد خان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ایک محض آرائی ہے۔ آج خواجہ آصف رحمی تقریر کی ہے اور بات ہو رہی ہے توہین پارلیمنٹ کی۔ اس کا قانون لایا جا رہا ہے، سزا دی جائے گی اور ہر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، جس میں ججز بھی شامل ہیں۔ اور اب تو ریکارڈ بھی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہے یا جو کچھ ہوا، اور انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں دیں گے۔ تو جو سپریم کورٹ کی یہ بات بھی نہیں مان رہے، وہ الیکشنز کی بات کیسے مانیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج میں نے بڑی اہم ویسے آج ایک ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں بھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، تو میں اتفاق سے وہیں تھا، اور وہیں میں نے ایک بات پریس کانفرنس میں کی بھی کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پوری 22 کروڑ عوام جو ہے خدا نخواستہ ان کو احمق نظر آتی ہے، یا ان کو اپنا کوئی ذہنی خلفشار کا شکار ہے جو حکمران ہے، کہ جو بیٹھک ہو رہی ہے مذاکرات کی، اس میں جاوید لطیف صاحب، خواجہ صاحب، آصف صاحب کو بڑی شکایت ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہو رہی ہے ان کے اپنے وزیر اعظم کی اجازت سے، تو یا تو پھر جا کے ان سے شکایت کریں، یا پھر اگر آپ کو اتنا کوئی اس سے اختلاف ہے تو پھر آپ اپنا عہدہ چھوڑیں۔ تو یہ اس وقت اقتدار کے آخری 2-3 مہینوں میں لگتا یہ ہے کہ یہ تکلیف اب ان کے ذہن کی طرف جا چکی ہے کہ ان کاموں کی طرف چل پڑے ہیں جو کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سوچا۔ بڑے مشکل حالات سامنے آئے، یعنی وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا کہ انہی کے سینئر جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، کہ انہوں نے سپریم کی اور باقاعدہ چڑھائی کی، اور کورٹ روم نمبر 1 سے جو اس کے عینی چشمدید گواہ جو آج بھی کوئی پرانے رپورٹرز ہوں گے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے اس وقت چیف جسٹس صاحب کو، کہ محترم سینئر جج صاحبان کو کورٹ روم نمبر 1 سے جو ہے اپنی جان بچا کے جانا پڑا۔ وہی سوچ آج بھی کار فرما ہے، صرف طریقہ واردات بدل گئی ہے کہ پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے خلاف۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آئین سے سپرا اور کوئی چیز نہیں ہے، آئین سے اوپر قرآن ہی ہے۔ تو آئین میں اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے، اس کے لیے 2/3 چاہیے، وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ 100 سے زیادہ ممبر باہر ہے، تو یہ 100% جتنا اندر بیٹھا ہے ان کے اپنے لوگ، یہ بھی ووٹ کریں تو آئینی ترمیم آپ کر نہیں سکتے۔ اب سپریم کورٹ کو آئین میں پروٹیکشن حاصل ہے، وہ ہے آرٹیکل 68 کے ذریعے۔ اب جب تک آپ اس 68 میں چینج نہیں کریں گے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، یہ جس پریویلیج کی بات کرتے ہیں، پریویلیج کی، وہ آرٹیکل 66 کے تحت وہ طاقت نکلتی ہے پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ کو، وہ بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کو پریویلیج حاصل ہے، یعنی کہ میں بار کوئی بات کروں، یو کین پروسیکیوٹ می، یو مطلب حکومت ریاست، لیکن میں وہی بات اگر پارلیمنٹ کے اندر کروں تو 99% اس میں مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے، لیکن اس میں ایک پروویزو ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، کہ ایون قومی اسمبلی کے فلور پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، جیسے پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کر سکتے، آپ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے بننے کو کوشچن نہیں کر سکتے، آپ 2 قومی نظریے، اس طرح اسلام کے خلاف کوئی بات کی، تو یہ چیزیں اس پہ وہاں بھی قدغن ہے، اس کو بھی پروٹیکشن ایبسولوٹ کہیں نہیں ہوتی۔ تو اب مجھے آخری بات دیکھیں، آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر قومی اسمبلی اصل طاقت کا منبع ہے، باقی تو کمیٹیز ہیں نا، وہ تو قومی اسمبلی کی پیداوار ہے، تو قومی اسمبلی کے فلور پہ اگر آپ ججز کو ڈسکس نہیں کر سکتے ان کے کانڈکٹ کو، تو اپنی ہی بنائی ہوئی کمیٹی میں آپ ان کو بلا کیسے سکتے ہیں؟ یا پھر آئین میں ترمیم کریں، اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا، ہم تو ان کے ساتھ اس کام میں نہیں ہیں۔ پھر آپ عوام کے پاس جائیں، 2 اکثریت لے کے آئیں، عوام کو اپنا مینیفیسٹو بھی بتائیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آ کے سپریم کورٹ کو اپنے پیر کے نیچے رکھنا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی کے ججز لگانے ہیں، اور ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑنا جو آئین و قانون کی بات کرے۔ آپ ہمیں ووٹ کریں، 2/3 دیں، تاکہ ہم اپنا یہ سازشی منصوبہ کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا کچھ نہیں ہے، ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اچھا صدیق، آپ ضرور سوال کریں اور ساتھ وہ بتا بھی دیں کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ ریکارڈ منگوانے کی وجہ کیا ہے، کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جس طرح قانون سازی ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ سپریم کورٹ منگوا رہی ہے۔ دیکھیں، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کے ججز کو اور دیگر ججز کو۔ ایک بڑی ضروری بات، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، میں صرف ایک یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صدیق بھائی نے مجھے دیکھا ہوگا، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ان جرنلسٹ میں سے ہیں جو آ کے باقاعدہ اٹینڈ کر کے اس کے بعد وی لاگ بناتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو کسی کی سنی سنائی بات سن کے وہاں، لیکن میں اس پہ حیران ہوں صدیق جان بھائی، میں کسی کا نام نہیں لیتا،
سارے صحافی میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, جو خواتین ہیں, میری بہن ہیں, دیکھیں آپ کبھی کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کبھی پازیٹیو بات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے صحافی ضرور ہیں جو کورٹ روم نمبر 1 میں ہوتے ہیں, ریگولرلی ادھر آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, باہر جا کے انہوں نے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ انہیں چیف جسٹس کو نہیں چھوڑنا, انہوں نے ان جج صاحبان کو نہیں چھوڑنا جو آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں, ان کے سارے بھی لوگ دیکھ لیں. دیکھیں کسی کی تنقید کا برا نہیں ماننا چاہیے, لیکن اگر آپ ایجنڈے پہ لگے ہوئے اور کنٹینیوسلی چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو اور ان کے فیصلوں کا آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ آتے کیوں ہیں اندر کے, آپ کا ایک خاص ایجنڈے سے آتے ہیں, مقصد کیا ہے یار آپ کا؟ یہ سپریم کورٹ آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہوگی اس کورٹ روم نمبر 1 میں, یا پھر آپ نے چلنا ہی سارا جو ہے پی ڈی ایم کے اشاروں پہ چلنا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی ویسے بات ہے. آپ کرٹیسائز کریں, لیکن کچھ تو اس سپریم کورٹ میں اچھا بھی ہوتا ہوگا. یہ جو سٹینڈ لیا ہے عطا بندیال صاحب نے, اپنے نام کی, عمر کی, نام کی لاج رکھی ہوئی, حالانکہ اب تک جو فیصلے آئے ہیں یہ بھی آن ریکارڈ ہو جائے آج کے پروگرام میں, ہمیں آج تک کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا. اگر سب سے بڑا نقصان ہماری حکومت کو پہنچا ہے تو سو موٹو نوٹس سے پہنچا ہے, جو عطا بندیال صاحب نے ایز اے چیف جسٹس محترم جج صاحب نے لیا تھا, لیکن ہم نے اس کو سر تسلیم خم کیا. ان کے خلاف تو ابھی کوئی فیصلہ آنا ہے, ہمارے خلاف آ چکا ہے, ہم نے گالی نہیں دی, ہم نے دشنام ترازی نہیں کی, ہم نے جج صاحبان کی تصویریں جو ہے لہرا کے اور ان کے آڈیو لیکس نہیں کروائی, حالانکہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, کیا نہیں کر سکتے تھے, آئی بھی ان کے نیچے تھی, سب کچھ ان کے پاس تھا, انہوں نے نہیں کیا, اور ابھی ان کے خلاف فیصلہ تو نہیں آیا. اگر دیکھیں, اگر کسی صحافی کو, میں آج صدیق جان بھائی کو کہوں, چھوٹا بھائی ہے, میں سمجھتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ صدیق بھائی یار آپ جو ہے آپ اپنی جا کے اپنے دفتر میں جائیں, یا اپنا صحافت کریں, یا آپ کوئی فلانی چیز پہ کیوں نہیں لکھ رہے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. مطلب کسی صحافی کو یہ کہنا کہ یار پلیز صحافت کریں, یہ اس سے کوئی زیادتی نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کسی سیاست دان کو آپ یہ کہیں کہ یار آپ جا کے عوام میں جائیں اور آئین کے مطابق الیکشن لڑیں, یہ آپ کے خلاف فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, میں ایگزامپل دی میں نے, کہ اگر کسی شخص کا کوئی کام ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے وہ کام کریں, آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے. سپریم کورٹ صرف آپ کو تشریح کر کے دے رہی ہے کہ آپ عوام میں جائیں. عوام میں جانا ایک سیاست دان کے لیے اس کے خلاف فیصلے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان کا تو خود کا جو ہے مینیفیسٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو. جی آپ اپنی بات کریں. جی صدیق. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر, اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.